تو آپ بلوچستان کا کی اگر ذکر کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ سوال، آپ تو پالیٹکس مجھ سے زیادہ کور کرتے ہیں، آپ بلوچستان کی پالیٹکس کے بارے میں مجھے بتا دیں، مجھے یہ بتا دیں وہاں پہ جینون آدمی جو الیکشن جیت کے اگر آیا ہو اس کی کیا پرائیورٹی ہوتی ہے؟ آئی مین وہ کہاں سے آتا ہے، کیسے وہ بنتا ہے؟ وی آل نو ہاؤ دیٹ اٹ. جینون دیکھیں، اگر آپ طنز نہیں کر رہے، جینون بندے کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر مالک جو تھے وہ ایک جینون انسان تھے، جینون پولیٹیشین تھے، اور انہوں نے جینون کام بھی کیا، اور انہوں نے 2.5 سال ان کو صرف دیے گئے. اس کے بعد باجوہ ڈاکٹرائن تھی اس ملک میں مسلط، جس میں عمران خان اور جنرل فیض اور سارے غفورے، عاصم سلیم باجوے، یہ سب ساتھ شامل تھے، ظہیرے اور وہ کیا پاشے. تو پھر یہی ہونا تھا نا. اور 2.5 سال صرف اس کے بعد پھر ثناء اللہ ظہری کو لے آئے، وہ سردار جو آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ سیم مائنڈ سیٹ ہے. اب مالک، ڈاکٹر مالک کی جو 2.5 سال تھے، آپ دیکھیں ان کا تعلق تربت سے تھا، اور ان 2.5 سالوں میں 85% جو دہشت گردی تھی یا انتہا پسندی تھی وہ کم ہوئی ان 2.5 سالوں میں ڈاکٹر مالک کی گورننس کی وجہ سے. تو گورننس کا تو اتنا امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ ہمارے یہاں کیا نہیں جا رہا. تو بلکہ مالک بلوچ صاحب کے ٹائم میں سب سے پہلی بار جو ہے ایک پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا، جس میں وہ گئے باہر ملک گئے، سوئٹزرلینڈ گئے، اور جنہوں نے جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ پورا شروع کیا بات چیت کرنے کا کہ اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور جب وہ واپس آئے تو یہاں پر بلوچستان ہاؤس میں ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا کہ لائک کیا ڈیمانڈس تھیں. انہوں نے کہا یار ڈیمانڈس تو ایسی تھیں کہ وہ کسی علاقے کا یونین کاؤنسل کا ناظم بھی جو ہے وہ لائک حل کر سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں لائک لیکن وہ کہتا ہے کہ دونوں طرف اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب یہ ٹھیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو رکاوٹیں جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں. تو افتخار صاحب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ خلوص ہی نہیں ہے ان کے اندر کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کیا جائے؟ دیکھیں، اور ان کے اپنے کوئی ڈیزائنز ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. دیکھیں آپ تو کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن کی حقیقت پسندانہ سوچ رکھنی چاہیے. بلوچستان کے اندر جو سچویشن اب بن گئی ہے اس میں ایکسٹرنل فیکٹر کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اب اس میں ذرا آ جائیں ایکسٹرنل فیکٹر پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ صرف بلوچستان کے حوالے سے، ہم کے پی پہ آتے ہیں بعد میں، کہ بلوچستان میں جو یہ ہو رہا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے یا مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں بلوچ، اور کامیابیاں بھی سیکورٹی کے اداروں کو ہوئی ہیں. اور گوادر کا ایئرپورٹ بھی آپریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. لیکن یہ وارداتیں، یہ کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نقصان دہشت گرد زیادہ پہنچانا شروع، زیادہ طاقت ان میں آ گئی ہے. کیا کیا فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں سب سے جو ریسنٹ فیکٹر سے جو ہے وہ بات شروع کریں، ٹھیک ہے، وہ سیریا کی جنگ ہے. اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سیریا کی جنگ کی بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے. جب اکبر بگٹی کی برسی پر جب اٹیک ہوا تھا آبشار صاحب، تو اس میں ترکیوں نے جو ہے وہ پھر رابطہ کیا پاکستانیوں سے کہ یہ اٹیک جو ہے یہ میسیجنگ بیسیکلی جو ہے ہمارے لیے ہے. ان کی یہ سوچ تھی ترکوں کی، اکبر بگٹی کے جو برسی پہ، کیونکہ اس کے اندر جو فیمیل سوسائڈ بامر تھی اس کا نام جو ہے محل بلوچ لوکل نام تھا، لیکن جو اس کا ایکچوئل کوڈ نیم انہوں نے رکھا تھا وہ زیلان کرد رکھا تھا. زیلان کرد. اچھا، اس کردستان کا. ہاں، جو زیلان کرد جو تھی وہ پی کے جو کردستان نیشنل پارٹی ہے ان کی پہلی فیمیل سوسائڈ بامر تھی جنہوں نے ترکوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا تھا. سو مے بی اٹ واز اے کوئنسیڈنس، ہم اس کو لے لیتے ہیں. نہیں، اس کے بعد تھاٹفل نام ہے، پہلی سوسائڈ بامبر جس نے ترکوں کے خلاف کردوں کی پہلی سوسائڈ بامبر. تو اس کا مطلب کرد جو ہیں تو ایک پورا نیکسس جو ہے وہ سامنے بن کے جو ہے وہ آ رہا. اور کردوں کو تو سپورٹ امریکہ سے ہے جی، اور اب وہ سیز فائر کی طرف بھی جا رہے ہیں. بلکہ اب تو کل کی ڈیولپمنٹ تو یہ کہ ان کو حیات تحریر الشام کے اندر مرج کرنے کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے کرد کو. جی، لیکن اس کی اس واقعے شام کا جی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انکارا کے اندر ایک اٹیک جو ہے وہ ہوا ایک چھوٹے سے ملٹری بیس کے اوپر. پھر اس خاتون کا نام جو ہے وہ لکھ کر اس کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ان اٹیکرز نے. زیلان، یہ محل بلوچ کو. اچھا، ترکی میں جو حملہ ہوا محل بلوچ کو کریڈٹ دیا گیا، اور یہاں پہ جو حملہ ہوا
اس کا کریڈٹ زیلان کرد کو. اور پھر زیلان کرد کی والدہ جنہوں نے سوسائڈ بومنگ جو ہے وہ کی، وہ ہسکا میں سیریا میں، انہوں نے باقاعدہ تقریر کی اور ان خاتون کا نام لیا کہ ہم ان کو پوری سپورٹ کرتے ہیں، محل بلوچ کو. جی، اور یہ ساری آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. دس واز ون انسٹنس. سیریا کی جو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے، اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ ایک سوچ تھی لیکن اب وہ حقیقت میں بدل رہی ہے کہ اسرائیل کی جو ایکسپینشن سیریا کے تھرو ہو رہی ہے، تقریباً 12 کلومیٹر انہوں نے اب گھس گئے ہیں سیریا کے اندر. ٹرکش ٹروپس بھی جو ہے وہ بھی آنا جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. جو سلیمانیہ رینج کے پاس اوپر نقشے میں اگر آپ دیکھیں جو ایران کے ساتھ ایریا لگتا ہے، یہ مڑ کر جو ہے پھر پاکستان کی طرف آتا ہے. تو کوئی بھی انفلوئنس آپریشنز اگر اسرائیل لارجر ایجنڈا کے اندر جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اس بارڈر پر آ کر اس کے اثرات جو ہے وہ شروع ہوں گے. دس از ون پارٹ بلوچستان کی. سیکنڈلی اردوغان کا پھر آنا، یہاں پر اسٹریٹجک ڈائلاگ کی فارمیشن کرنا اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے وہ ورک شاپ کرانا اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے اوپر پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ اس پورے چیس بورڈ کا حصہ ہے کہ اگر ایران کے اندر کوئی چینجز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گی، وہ بھی ڈائریکٹلی آپ کے بلوچستان کو افیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گی. ایک اندازہ تھا کہ جب اردوغان آئے گا اور واپس جائے گا تو بلوچستان کے اندر جو ہے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ تیزی آنا. یہ کوئی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تھی؟ جی بالکل. اور آپ اس کو کنفرم کر رہے ہیں؟ جی بالکل. کہ اردوغان کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ ہم اسٹریٹجک ڈائلاگ کر رہے ہیں اگینسٹ ٹیررزم. جی بالکل. اور ٹیررسٹ نے ان کی بھی اب تو لگتا ہے ان کی بھی ایک یونائٹڈ نیشن ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو وہ بھی اس پہ تیاری کر رہے ہیں. اور وہ بھی تو دیکھیں، میں ایک سوال ہے میرا، یہ اتنی زیادہ ان کے پاس طاقت ہونا، اتنی سمجھ ہونا، اتنی اسٹریٹجی بنانا، یہ بغیر کسی سپورٹ کے طاقت کے ممکن تو نہیں ہے. اٹس اے ویری کلیئر پراکسی وار. ایک تو آپ نے بتایا اسرائیل، اس کے بعد آپ نے اس میں شام کے ظاہر وہ گروپس ہیں، لیکن ابھی جو شام میں جو حکومت آئی ہے اس کے آنے سے کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ وہاں جو دہشت گردی میں لوگ، وہاں جو جنگ میں مصروف لوگ تھے وہ کچھ واپس آنا شروع ہوئے ہوں یہاں پہ؟ دیکھیں فی الحال اس کے کوئی آثار نہیں ملتے. اچھا. یہ جو شام کے اندر جو پرابلم تھی اور جب یہ شروع ہوئی تھی تو یہ میں آپ کو کافی لائک کریڈیبلٹی سے بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے ایرانیوں سے پروٹیسٹ بھی کیا تھا. باقاعدہ ایک ڈوسیئر جو ہے وہ جمع کیا گیا تھا کہ آپ کی انوالومنٹ ہمارے ملک میں جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. 2022 کے اندر جب قاسم سلیمانی کی جو ہے وہ موت ہو گئی تو ایرانیوں نے پاکستانیوں کو گارنٹی دی کہ اب ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شیلف کر دیا ہے، مزید ریکروٹمنٹ یہاں سے نہیں کریں گے. لیکن پھر جب یمن کے ساحل پر جو ہے پاکستانی جو ہے وہ پکڑے گئے، جو اپنے ساتھ ایف بی آئی کے آپریشن میں، اس میں ایف بی آئی کے لوگ بھی مارے گئے، اس کے بعد پھر کچھ تنظیموں کو جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بین کر دیا گیا. لیکن اثرات اس کے جو ہے وہ کم نہیں ہوئے. ابھی بھی یہ پرابلم یہاں پر موجود ہے. ان اینی کیس اگر کوئی بھی اس فالٹ لائن کو جو ہے وہ چھیڑنا چاہتا ہے تو اس کو چھیڑنے کے سے ایک نیشنلسٹک پارٹ ہے جو بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں، جو دوسرا ٹرینڈ اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں سیکٹیرین عناصر جو ہے اس کو اچھا